کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ تو ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، مقصد زندگی ہی یہی ہے۔ چنانچہ 4 طرح کی مخلوقات ہیں دنیا میں، ایک کو جمادات کہتے ہیں، دوسری کو نباتات کہتے ہیں، تیسری کو حیوانات کہتے ہیں اور چوتھی کو انسان کہتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک ترتیب ہے، ایک درجہ بندی ہے۔ سب سے کم درجہ وہ جمادات کا ہے، پھر اس کے بعد نباتات اس سے افضل، حیوانات اس سے افضل، انسان اس سے افضل۔ اب افضل ہونے کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان سب کے جو نام ہیں ان کا پہلا حرف ان کی وہ صفت بیان کرتا ہے کہ جو ان کو دوسروں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے، فضیلت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جمادات، اب اس جمادات کے لفظ میں پہلا حرف کون سا ہے؟ جیم۔ تو جیم سے ایک صفت بنتی ہے جسامت۔ یہ جمادات کے اندر خصوصی چیز ہے کہ ان کے اندر جسامت ہوتی ہے، پتھر میں، پہاڑ میں، زمین میں جسامت ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اب اس سے اوپر ہیں نباتات۔ نباتات کے اندر جسامت بھی ہونی چاہیے اور کوئی ایڈیشنل صفت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کو ہم نے افضل کہا۔ اب وہ ایڈیشنل صفت کیسے معلوم ہوگی؟ اس کے نام کے پہلے حرف سے۔ تو نباتات کا پہلا حرف کون سا ہے؟ نون، اور نون سے لفظ بنا نشو و نما، لہذا نباتات کے اندر نشو و نما کی صفت بھی ہے۔ پتھر تو جہاں پڑا 10 سال کے بعد بھی اتنے کا اتنا رہے گا، لیکن نباتات کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما کی صلاحیت بھی ہے۔ آپ بیج لگاتے ہیں، پودا بنتا ہے، پھر ایک جھاڑی بنتی ہے، پھر درخت بن جاتا ہے، تو نشو و نما ہے اس کے اندر۔ اس نشو و نما کی وجہ سے نباتات کو فضیلت مل گئی جمادات کے اوپر۔ اب اس کے بعد ہے حیوانات۔ حیوانات کے اندر یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے، ان کے اندر جسامت بھی ہے اور نشو و نما بھی ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا، پھر کچھ عرصے کے بعد اتنا بڑا بچہ بن جاتا ہے، تو نشو و نما بھی ہے، جسامت بھی ہے۔ کوئی تیسری صفت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کو فضیلت دی گئی، وہ کیسے معلوم ہوگی؟ اس کے نام کے پہلے حرف سے۔ تو حیوانات کا پہلا حرف کون سا ہے؟ ہا، اور ہا سے لفظ بنا حرکت، چنانچہ حیوانات کے اندر حرکت بھی ہوتی ہے۔ درخت آپ نے جہاں لگایا وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا، یہ نہیں کہ آپ صحن کے ایک کونے میں لگائیں اور سال کے بعد وہ صحن کے دوسرے کونے میں پہنچ جائے۔ اس کے اندر جسامت ہے، نشو و نما ہے، حرکت نہیں ہے۔ ہاں، حیوانات کے اندر حرکت بھی ہے۔ بکری کا بچہ آج یہاں ہے، تھوڑی دیر بعد بھاگتا ہوا ادھر جائے گا۔ حرکت کی وجہ سے حیوانات کو بقیہ 2 پر فضیلت مل گئی۔ تو پہلے جمادات، پھر نباتات اور پھر حیوانات۔ اب یہ 3 صفتیں بن گئیں۔ ان سے اوپر ہے انسان۔
انسان میں یہ 3 صفتیں بھی ہونی چاہیے. انسان کے پاس جسامت بھی ہے، نشو و نما کی صفت بھی ہے، حرکت کی صفت بھی ہے، چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا ہے. اب کوئی ایڈیشنل صفت ہونی چاہیے جس وجہ سے اس کو فضیلت ملی. اور وہ فضیلت کیسے معلوم ہوگی؟ اس کے نام کے پہلے حرف سے. تو انسان کا نام انسان ہے تو پہلا حرف کون سا ہے؟ الف، حمزہ الف. اب الف سے بنا لفظ بنا انس باللہ، اللہ سے محبت کرنا. لہذا یہ وہ فضیلت ہے جس وجہ سے انسان پوری مخلوقات سے افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں جسامت بھی ہے، اس میں حرکت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا جذبہ بھی ہے. یہ صفت جو ہے نا، محبت کا جذبہ، یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے. یہ عشق کا مادہ اللہ نے فقط انسان میں رکھا ہے، اس کے خمیر میں رکھا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں میں بھی نہیں رکھا. فرشتے تو روبوٹ کی طرح ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ نے حکم دے دیا بس فرما بردار بن کر اس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. لیکن محبت کا یہ ولولہ، محبت کا جذبہ، محبت کا درد، محبت کا سوز، یہ فقط انسان کو اللہ نے عطا فرمایا. اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اب ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ ادنا اعلیٰ پہ قربان، ادنا اعلیٰ پہ قربان. چنانچہ جمادات سب سے ادنا تھی اور نباتات اس سے اعلیٰ تھی. لہذا جمادات کو ہم نے قربان کیا نباتات کی خاطر. اسی لیے زمین کے اوپر اتنے گہرے ہل چلاتے ہیں، زمین کا سینہ چیر دیتے ہیں، کوئی نہیں کہتا ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ ادنا اعلیٰ پہ قربان. اب جمادات قربان ہوئی نباتات کی خاطر. پھر نباتات کو اللہ نے بنایا حیوانات کے لیے. اتنی خوبصورت فصل ہوتی ہے، ہم اس کو کاٹ کے اور جانوروں کے آگے چارہ بنا کے ڈال دیتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم ہے. ادنا اعلیٰ پہ قربان، مقصد ہی یہی. جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسان پہ قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں، بکری کا گوشت انسان کے لیے، مرغی کا گوشت انسان کے لیے، کوئی نہیں کہہ سکتا ظلم ہے. کیوں؟ ادنا اعلیٰ پہ قربان. تو جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات انسان پہ قربان، اور انسان رب رحمان پہ قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادنا اعلیٰ پہ قربان. تو ہمارا جتنا کچھ ہے، جان مال ہر چیز اللہ کے لیے قربان. یہی انسان کی فضیلت ہے. دنیا کے فلاسفروں نے کہا کہ الانسان حیوان ناطق، کہ انسان بولنے والا حیوان ہے. مگر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، انسان کو بولنے والا جانور نہ کہو، بلکہ کہو الانسان عاشق. انسان عاشق ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کا چاہنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا. اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے. ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی بندگی کر کے اپنے رب کو راضی کر کے آگے چلے جائیں. یہ مقصد زندگی ہے. اللہ نے ہر انسان کو 2 نعمتوں سے نوازا. ایک کو کہتے ہیں دھڑکتا ہوا دل، اور دوسرے کو کہتے ہیں پھڑکتا ہوا دماغ. یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا مرکز ہے، برتن ہے، اور یہ پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے. تو 2 نعمتیں ہر انسان کو ملی.
ایک کو سوز عشق کہتے ہیں اور دوسرے کو کیف علم کہتے ہیں. سوز عشق بھی عطا کیا اور کیف علم بھی عطا کیا. برتن دیتے بھرتے نہ تو بھی مناسب نہ ہوتا، اور اگر چیزیں دیتے تو برتن کی ضرورت تھی. تو اللہ نے دو نعمتیں ہر بندے کو دیں. ایک دھڑکتا ہوا دل دیا، یہ سوز عشق کا مرکز ہے. ساری محبتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور دوسرا اللہ نے پھڑکتا ہوا دماغ دیا. سارے علوم کا منبع انسان کا دماغ ہے، دنیا کے علوم ہو یا آخرت سے علوم ہو. چنانچہ یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی. یہ دونوں الگ الگ نعمتیں ہیں، مگر عقل کا اپنا کام ہے اور دائرہ کار ہے، اور عشق کا اپنا دائرہ کار ہے. عبادت میں عشق کام آتا ہے. عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب. عجیب بات ہے کہ انسان کے جسم کے ہر عضو کا اپنا کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا. ہر انسان کا دل محبت کرتا ہے. فرق اتنا ہے کہ یا تو خالق سے محبت ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر مخلوق کی محبت ضرور ہوگی. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. دنیا کے ہر انسان کو اس محبت سے واسطہ پڑتا ہے، مگر فرق ہوتا ہے شریعت کے مطابق ہے تو یہ اللہ کی محبت کہلائے گی. ماں باپ سے محبت، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، استاد شاگرد کی محبت، تمام محبتیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں وہ اللہ کی محبت کہلائیں گی. اور جو دائرہ شریعت سے ہٹ کے نفس کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے، ان کو مخلوق کی محبت کہیں گے. خالق کی محبت میں نور ہے، مخلوق کی محبت میں ظلمت ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک برتن کے اندر دودھ ہے. گائے کا دودھ ہوگا تو اسے حلال کہا جائے گا، اور اگر کتیا کا دودھ ہوگا تو اس کو حرام کہا جائے گا. ہے تو دودھ. تو محبت تو دل میں ہوتی ہے. اللہ کی محبت ہوگی، شریعت کے مطابق ہر محبت ہوگی تو حلال کہلائے گی، خلاف شرع ہوگی تو حرام کہلائے گی. محبت ہوتی ہے. دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا، اگر نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا. ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے دل میں اجالے کا بندوبست کرتے ہیں یا اپنے دل کے اندر اندھیرے کا بندوبست کرتے ہیں. اللہ رب العزت پہنچنے کا سب سے آسان راستہ کہ انسان عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے. منزل جانی ہو نا، پیدل چلنی آسان مشکل ہوتی ہے، سواری ہو تو آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو مشرق سے مغرب جانا ہو اور پیدل چلے تو میرا خیال ہے سالوں کے بعد بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور ہوائی جہاز پہ سوار ہو جائے تو سبحان اللہ ایک دن کے اندر اندر پہنچ جائے گا. عشق خدا اس ہوائی جہاز کی مانند ہے. جو اس پہ سوار ہو جاتا ہے نا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بھر لیتا ہے، الحمدللہ اللہ کے ساتھ اس کا وصل آسان ہوتا ہے.
عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. کیا علامہ اقبال نے اچھا شعر لکھا. عشق کی ایک چھلانگ نے سارا قصہ ہی تمام کر دیا. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قراں سمجھا تھا میں سمجھا تھا زمین و آسمان کے فاصلے ہم طے نہیں کر سکتے. عشق کی ایک جست نے زمین سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا. راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں, راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں, عشق کا ہے بہت بڑا احسان. یہ عشق کا احسان ہے کہ وہ بندے کو اپنے اللہ سے واصل کر دیتا ہے. اس لیے جو عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتا ہے ہمیشہ منزل پہ پہنچتا ہے. جو عقل کی بنیاد پہ چلتا ہے ہمیشہ راستے میں رہ جاتا ہے. جو عقل کی بنیاد پہ چلے اس کو فرزانہ کہتے ہیں, بڑا عقل مند ہے. اور جو عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو اس کو دیوانہ کہتے ہیں. تو شاعر نے ایک عجیب شعر لکھا, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, کہ جو عقل کی بنیاد پہ اس راستے پہ چلے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. سبحان اللہ. جن کے اندر عشق کی دیوانگی ہوتی ہے وہ منزل پہ پہنچ کے دم لیتے ہیں. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. ہو عاشق اور آہیں نہ بھرے, یہ کیا بات ہوئی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں, ان ابراہیم لأواہ. اواہ کہتے ہیں کسی کی محبت میں آہیں بھرنے والا. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آہیں بھرتے تھے. اس لیے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات. شریعت میں سے عشق الہی کو نکال دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ چند تصورات بچ جائیں گے. تو اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے. اس لیے جو اللہ کا عاشق بن جاتا ہے پھر مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے. عجیب شعر کہا, ہر کے عاشق شد جمال ذات را. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے, ہر کے عاشق شد جمال ذات را, اوست سید جملہ موجودات را. وہ پوری مخلوقات کا سید سردار بن جایا کرتا ہے. تو اس لیے عقل کے زور پہ جانا مشکل ہے, عشق کی بنیاد بنا لیں تو پھر منزل پہ جانا آسان ہے. علامہ اقبال نے بہت عجیب اشعار کہے ہیں. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. کہ اگر عقل ہو اور ہر چیز میں مصلحت کو دیکھیں تو کہتے ہیں بڑی پختہ عقل ہے, اور عشق اگر مصلحتوں کو دیکھیں تو کہتے ہیں یہ ابھی کچا ہے. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل, عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی. کہ محبوب کا پیغام لے کر قاصد آیا تو عشق نے جیسے محبوب کا پیغام سنا قدم اٹھا لیا عمل کی خاطر, اور عقل بیچاری ابھی اس میسج کا مفہوم ہی سمجھ نہیں سکی. عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل, عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عشق نے تو آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی تھی,
اور عقل باہر کھڑی دیکھ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے. تو اصل چیز تو اللہ سے محبت ہے. اسی لیے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کا نام اچھا لگتا ہے, محبوب کا نام پیارا لگتا ہے. ایک دفعہ نام لینے سے جی نہیں بھرتا, نام لے کے بدن میں مٹھاس آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام, شیر و شکر میں شود جانم تمام. کہ جب میں اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں میرے پورے جسم میں اس طرح مٹھاس آ جاتی ہے جیسے دودھ میں چینی ڈالنے سے پورا کا پورا دودھ میٹھا ہو جایا کرتا ہے. نام لینے سے مزہ آ جاتا ہے. اب یہ عشق ملتا ہے کثرت ذکر سے. اصول یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ شریعت نے جہاں حکم دیا فرمایا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ جو کثرت کا حکم دیا اس کی بنیاد یہی تھی کہ میرے بندے کثرت سے میرا ذکر کریں گے, ان کے دل میں میری محبت آئے گی اور محبت ان کے لیے میرے ساتھ وصل کا سبب بن جائے گی. ایک نکتہ, جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا, جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ تعالی سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا, اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ دھوکے کا گھر ہے. یہ انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے, آخرت سے غافل کرتی ہے. تو جو دنیا کی حقیقت کو پہچانے گا وہ دنیا سے نفرت کرے گا, اور جو اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچانے گا وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اسی لیے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت, جتنا چاہیں آپ دنیا میں زندہ رہیں ایک دن آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ, جس سے چاہیں آپ محبت کریں ایک نہ ایک دن آپ نے اس سے جدا ہونا ہے. یہ جو مفارق ہو یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے. جہاں بھی دنیا کی محبت ہوگی ایک دن جدائی ہونی ہے. اب کوئی کہے جی ہم میاں بیوی میں بڑی محبت ہے, بھئی جتنی محبت رہے موت بالآخر جدا کر دیتی ہے. جدائی تو ہے, انجام ہی جدائی ہے. تو جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. سبحان اللہ. ایک فرق ہے خالق کی محبت میں جو رحمانی محبت ہے اور مخلوق کی محبت میں جو شیطانی محبت ہے. خالق کی محبت سے دل میں نور آتا ہے, مخلوق کی نفسانی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے. خالق کی محبت سے چہروں پہ نورانیت آتی ہے اور مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے. اللہ کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے, مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے. آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون بندہ کہاں انوالوڈ ہے. چین نہیں آتی, راتوں کو نیند نہیں آتی, لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ الگ جا کے بیٹھے گا, ادھر فون سن رہا ہے ادھر میسج کر رہا ہے. آپ فیل کریں گے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. بے چینی ہوتی ہے طبیعت کے اندر. گھر میں سب کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائے گا, میں اکیلا کھانا کھا لوں گا, مجھے کھانے کی ضرورت نہیں, مجھے طلب نہیں کھانے کی. طبیعت بتاتی ہے کہ نارمل کیس نہیں ہے.
تو اللہ رب العزت کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، مخلوق کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے انجام میں ہمیشہ نیک نامی آتی ہے، مخلوق کی محبت کی انجام میں ہمیشہ بدنامی آتی ہے۔ جتنے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں آپس میں بھی محبتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا بھی احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ سب اللہ کے چاہنے والے۔ اور مخلوق کے محبت اگر کئی کرنے والے ہوں تو آپس میں حسد ہوتا ہے۔ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ اللہ کی محبت اس تہمت سے بری ہے، جتنے اللہ کے چاہنے والے ہوں گے سب ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی محبت کا ایک عجیب اور انداز ہے، جو کوئی مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے، سانپ سے ڈرا دور بھاگا، شیر سے ڈرا دور بھاگا، کسی انجان بندے سے ڈرا دور بھاگا۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دور بھاگتا ہے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور فرق ہے خالق کی محبت اور مخلوق کی محبت میں۔ جن کو مخلوق سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو، ان کو جسم سے غرض ہوتی ہے، محبوب کا دل جہاں مرضی ہو۔ یہ مخلوق کی محبت، جسم ہمارے پاس ہو اور دل جہاں چاہے مرضی ہو۔ اور اللہ کی محبت کا معاملہ عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دل میرے پاس ہونا چاہیے، جسم تمہارا جہاں مرضی ہو۔ تم بازار میں بیٹھے ہو مجھے پھر بھی اچھے لگتے ہو، مسجد میں ہو پھر بھی اچھے لگتے ہو، بس تمہارا دل ہر وقت میرے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کو دل چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسائیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے کیا اچھا شعر کہا، فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اگر تم نے ہمیشہ رہنے والا عشق کرنا ہے تو تمہیں اپنے رب سے کرنا چاہیے جو حی و قیوم ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی۔ زیب النساء مخفی کے اشعار ہیں، مرغ دل را گلشن بہتر سے کوئے یار نیست، کہ دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بہتر باغ اور کوئی نہیں، طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست۔ جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اس کو پھول بوٹوں کا شوق نہیں ہوتا، اس کو تو محبوب کا دیدار کرنا ہوتا ہے۔ آگے کہتی ہے گفتم از عشق بتاں اے دل چ حاصل کر دئی، میں نے پوچھا اے دل تجھے ان دنیاوی محبوبوں کے عشق سے کیا ملا؟ گفت مارا حاصل جز نالہ زار نے، کہنے لگی کہ مجھے مخلوق کی محبت سے سوائے رونے دھونے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو۔ تو یہ مخلوق کی محبت کا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے کہا
میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ ایک وقت آئے گا مٹی ڈالو گے انہی کے اوپر۔ میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ اس لیے قیامت کے دن فساق کے اعضاء ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے، اور عشاق کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو اللہ کے سامنے ان کی محبت کی گواہی دیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کی محبت میں روئے، خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کی محبت میں آنسو نکلے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ جس شخص کی زبان سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، ایک مرتبہ، جس شخص کے منہ سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اللہ، ایک مرتبہ جس نے محبت سے اللہ کہا، کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عشق کتب ہے، نیوکلیس ہے، اور انسان کی ساری زندگی کے اعمال اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، وسیلہ لقائے یار سمجھ کر پڑھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے نماز ان کی محبت کے جذبے پورے ہونے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں نفسانی، وہ بار بار جیب سے فون نکال کے دیکھیں گے کوئی میسج تو نہیں، کوئی کال تو نہیں آئی، ان کو کال اور میسج کی انتظار رہتی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے ہم کلامی کرنا چاہتے ہیں، ان کو نماز کی انتظار رہتی ہے، کب اذان کی آواز آئے گی۔ اذان کی آواز سن کے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دے، اذان کی آواز۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور ادھر سے اذان کی آواز آتی تھی، اس کے بعد نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اب محبوب کی طرف سے ملاقات کے لیے آنے کی اطلاع مل گئی، مسجد جاتے تھے۔ تو یہ نماز محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے ہیں، عصر کا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء پڑھی تو پھر فجر۔ اور پھر جو عاشق ہوتے ہیں ان کی 5 دفعہ بات چیت سے محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور دل چاہتا ہے تو وہ پھر نفلوں کو بہانہ بنا لیتے۔ جی میں نے وضو کیا، میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں، مسجد میں آیا میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں، اب میں اشراق پڑھ رہا ہوں، اب میں صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہا ہوں، اب میں اوابین پڑھ رہا ہوں، اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ تو فرض نمازوں سے ان کے محبت کے جذبے کو تسکین نہیں ملتی، وہ نفلوں کو اپنی محبت کے جذبے کی تسکین کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔
رکوع و سجود میں راتیں گزر رہی ہوتی ہیں. ہمیں نفل پڑھانے کے لیے ترغیب دینی پڑتی ہے. بھئی اشراق پڑھ لو 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، وہ سواد کی خاطر پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سواد کہتے ہیں لذت، محبت، وہ اس کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں. کسی نے کیا اچھا شعر کہا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. عشق والوں کو اس حساب کتاب کا کیا پتا کہ کس میں کتنا ثواب ہے. وہ تو اپنے محبوب کی بندگی سمجھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے حضرت مولانا حسن علی گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑا لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، میں سجدہ کرتا ہوں، خیال آتا ہے معلوم نہیں پھر توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، میرا دل نہیں چاہتا سر اٹھانے کو. حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ وہ بھی لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب میں سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا. کیا سجدے کے مزے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. جوانی کی عمر تھی تو گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا، میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. اللہ اکبر کبیر. عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، چونکہ وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل تو نہیں ہے. تو جب ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ کیا آئے گا. ان کو نماز میں کیا مزہ آتا ہوگا. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس 1-2 نوجوان آئے اور انہوں نے حور و قصور کی باتیں شروع کر دیں. جنت میں حوریں ہوں گی، محل ہوں گے، کھانا پینا. حضرت سنتے رہے. آخر پر فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا میں اتنی گزارش کروں گا، اللہ اپنے عرش کے سامنے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے. عرش کے سامنے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے. ہمارے ان اکابر کو نماز میں کیا سکون ملتا تھا، کیا لطف ملتا تھا ان کو. ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تبھی تو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. کوئی آسان کام ہے؟ عشاء کے بعد مصلی پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دکھائیں. مصلی اچھال دیتا ہے جی، بیٹھا نہیں جاتا. مصلی پہ وہی بیٹھتا ہے جس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی جو پوری زندگی نماز کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ تکبیر کہا کرتے تھے. 21 مرتبہ رکوع سجود سبحان ربی العظیم 21 مرتبہ، سجدے میں سبحان ربی الاعلی 21 مرتبہ. ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ. تو بھائی جب چھٹی کا دن ہوتا ہے کوئی لاٹھی لے کے پیچھے تو نہیں نہ کھڑا ہوتا کہ جلدی کرو نماز پڑھو.
تو کیا ہم 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ تو محبت کا اظہار کرے نا کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے مجھے دل کو کیا مٹھاس مل رہی ہے. ہمیں خیال ہی نہیں آتا. ہم تو بس فرض پورے کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں مسجد نماز کی گھر کی طرف. تو اللہ والے اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا جذبہ پورا ہوتا ہے اور ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، ایک تار جڑی رہتی ہے اس محبت کی وجہ سے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ ریٹائر ہو گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو چونکہ شاعر تھے تو شعر میں جواب کہا پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اس مجلس میں اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے 50% لوگ ایسے ہوں جو سکون سے گھر کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے بزنس کر رہے ہیں یا بزنس ایسا ہے کہ آمدنی آ رہی ہے. کوئی نوکری کی بھاگی دوڑی ان کو نہیں ہے، مگر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. بھائی ہم بھی اللہ سے محبت کا اظہار کریں، کچھ کبھی 2 رکعت لمبے پڑھ کے دیکھیں، تسلی کی 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں. کبھی رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے 2 رکعت ایسے پڑھیں کہ کوئی خیال نہ آئے. ایک تمنا ہونی چاہیے نا. 2 رکعت بھی زندگی میں ایسی نکل آئی نا کہ جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے گی. تو محبت کا جذبہ فرض نمازوں سے پورا نہیں ہوتا تو نوافل کو اس کا بہانہ بنا لیتے ہیں. آج صدیق لانا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام تشریف لائے، میرے پاس آ کر لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر میں فرمان لگے زرینی یا عائشہ، عائشہ چھوڑ مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. یہ محبت عجیب چیز ہے. چنانچہ الاتقان میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات بڑی عجیب ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کے پاس 20 مرتبہ وحی لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، محب کا، اپنے محبوب کا میسج لے کر آئے. تو آدم علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام 20 مرتبہ آئے، ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی لے کر 24,000 مرتبہ آئے. محب اور محبوب کے میسیجز، سبحان اللہ، 24,000 مرتبہ. اور 24,000 مرتبہ اترنے کے بعد محبوب کی یہ کیفیت تھی کہ پھر انتظار میں رہتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شاید میرے آقا کا کوئی اور میسج اتر آیا. اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب آپ اس محبت اور انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اب اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ بنتا ہے، ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. حکم تو نہیں ہے کہیں، امر کا صیغہ تو کوئی بھی نہیں کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، نہیں.
خبر دی گئی. تو مفسرین نے کہا کہ یہ کیا مانا؟ بجائے اس کے کہ حکم دیا جاتا کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، صرف خبر دے دی گئی. تو مفسرین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حسن والوں میں ناز ہوا کرتا ہے. حسن والوں میں جس کو پتا ہو میں بہت حسین ہوں، کبھی اپنی زبان سے وہ نہیں کہے گا کہ تم مجھ سے محبت کرو. وہ اتنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو میرے حسن کی اطلاع ہو جانی چاہیے، کوئی مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے بھی جملہ خبریہ اطلاع دے دی، اے بندو تم میرے حسن و جمال کے بارے میں اگر جان لو گے تم مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکو گے. تو فرمایا ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے حضرت میں نے 2 دکانیں دیکھی ہیں. پوچھا کون سی؟ کہنے لگے ایک شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی، نقشبندی بزرگ تھے، اور ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی نقشبندی بزرگ تھے. ان کی خانقاہوں کو انہوں نے عشق کی دکانیں کہا کہ آتے ہیں لوگ اور یہاں سے عشق کی پڑیاں لے کے جاتے ہیں. عشق بکتا ہے، عشق وہاں تقسیم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور واقعی عشق کا سودا انہی خانقاہوں سے ملتا ہے. کہتے ہیں کہ گنگوہ میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اتنا ذکر کرنے والے لوگ تھے کہ جو دھوبی کپڑے دھوتے تھے تو وہ کپڑے کو پٹکا لگانے پر کچھ آواز نکالتے ہیں تو وہ اللہ کی آواز لگایا کرتے تھے. اللہ. ایک مرتبہ ایک شہر میں، ملتان شہر ہے، ایک نوجوان بیعت ہوئے، بعد میں کہنے لگے جی کہ میں بلیک بیلٹ ہوں اور میں نے فلاں کمپٹیشن جیتے ہوئے ہیں. ہم نے کہا سبحان اللہ. ہم نے اسے ذکر سکھا دیا اور کہا کہ بھئی اللہ اللہ کیا کرو. کوئی 6 مہینے بعد پھر ملاقات ہوئی. کہنے لگے جی کہ میرا کلب تھا، لوگ کراٹے سیکھنے میرے پاس مارشل آرٹ سیکھنے آتے تھے. میں جب وہاں گیا اگلے دن تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم کراٹے سیکھتے ہوئے جب ایک دوسرے کے اوپر کچھ کرتے ہیں اٹیک اور دوسرا بلاک کرتے ہیں تو کچھ آواز نکالتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بے معنی آواز کیوں نکالیں؟ تو میں نے اپنے شاگردوں کو کہنا شروع کیا کہ جب بھی تم اس طرح سے بلاک کرو کہ تو اللہ کا لفظ کو، اللہ کا لفظ. شاگردوں نے کہنا شروع کر دیا. کہنے لگا میں حیران. دوسرے دن اور ایڈمیشن آ رہی ہیں اور رجسٹریشن آ رہی ہے، اتنے شاگرد کہ میرے پاس جگہ نہ بچی. تو میں نے شاگرد سے پوچھا بھئی تم کیسے آئے؟ کہنے لگے جی وہ کلب کی دیوار کے قریب سے میرے ابو گزر رہے تھے، اندر سے اللہ 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 کی آوازیں آ رہی تھیں. ابو نے کہا تم بھی اسی کلب میں جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں اللہ کی محبت ہو تو پھر انسان اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیا کرتا ہے. محترم جماعت، ہم نے بھی اپنی زندگی میں اس کی ایک دکان دیکھی. ان مشائخ کی صحبت میں لوگ آتے ہیں، واقعی عشق سے سینوں کو بھر کے واپس جاتے ہیں. حضرت خواجہ فضل علی کویشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف میں تقریباً 150 سے 200 لوگوں کا عام طور پہ مجمع ہوا کرتا تھا جو سالکین ذکر سیکھنے کے لیے آتے تھے. یہ عام مجمع تھا. وہ مسجد کے اندر سب رات کو لیٹ جاتے تھے اور ان کی نیند کیا ہوتی تھی کہ سب لیٹتے تھے تو تھوڑی دیر بعد کسی پہ جذبہ ہوتا تھا تو وہ اللہ 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 یوں کہنا شروع کر دیتا، سب کی آنکھ کھل جاتی تھی.
پھر تھوڑی دیر بعد لیٹتے تھے، آنکھ لگتی تھی، پھر کسی اور پہ جذبہ، اللہ اللہ، ساری رات سوتے جاگتے گزر جاتی تھی اللہ کی محبت میں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مسجد میں دو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے سفید بال، ایجڈ تھے، اور مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ ایک ان کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، دوسرا ان کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے۔ سب حیران کہ یہ دونوں اتنے نیک انسان، تہجد گزار، نیکوکار، یہ کیا کر رہے ہیں مسجد کے اندر؟ تو وہ دیکھنے والے ذرا قریب ہوئے کہ ان بوڑھوں کا مسئلہ کیا ہے۔ تو ہوا کیا تھا کہ دونوں بیٹھے بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے۔ تو جب ایک نے کہا نا اللہ میرا ہے، تو محبت تو دوسرے کو بھی تھی، اس نے اس کو جھنجھوڑا، نہیں اللہ میرا ہے۔ وہ اس کو کہتا اللہ میرا ہے، وہ کہتا اللہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہوگی ان دونوں کے دلوں میں کہ جو مسجد میں ایک دوسرے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبتیں تقسیم ہوتی ہیں ان اللہ والوں کے پاس۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ ان اللہ والوں کے دلوں میں کیا اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے بندے کا دل گرما جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ العشق نار یحرق ما سوی اللہ، عشق ایک آگ ہے، ما سوا کو یہ جلا کے رکھ دیتی ہے۔ ما سوا سے مراد اللہ کے علاوہ جو اللہ کا غیر ہے، سب کچھ جلا دیتی ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے یعنی لا کی تلوار سے، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ عشق اللہ کے سوا ہر چیز کا تاثر دل سے نکال کے رکھ دیتا ہے۔ یہ عشق وہ نعمت ہے۔ شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں۔ یہ عشق ہی افلاطون اور جالینوس ہے۔ سب بیماریاں روحانی اس عشق کے ملنے سے خود بخود انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی۔ اللہ کا نام انسان دل میں بسائے، پھر دیکھے کہ اللہ کی محبت کا مزہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ملکہ بلقیس کو پہنچا تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تم جو قدم اٹھاؤ گی ہم ساتھ ہیں۔ تو اس نے سمجھداری کا جواب دیا، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلت قریۃ افسدوها، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ بادشاہ جب کسی بستی پر داخل ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، اور جو ہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہ باہر نکال دیا کرتے ہیں۔ اب یہ اس آیت کے ظاہری معنی ہیں، مگر لکل آیت من القرآن ظاہر و بطن، باطنی معنی بھی ہیں۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بیان القرآن میں لکھا کہ اس میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے۔ اور تمثیل کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قریہ سے مراد دل کا قریہ لے لیں، دل کی بستی، اور ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لے لیں، تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اس اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے،
وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا سبحان کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے نام کو جتنا زیادہ ہم رٹیں گے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت دل پر غالب آ جائے گی. قرآن مجید نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا. البتہ اتنا فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. تو عشق کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں عشق کا لفظ استعمال ہوا، قرآن مجید میں نہیں. اس کی وجہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ عاشق دیوانگی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے سر میں یہ سودا سمایا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی چاہت کو پورا کرنا ہے. وہ ہر حال میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، دیوانگی جو ہوتی ہے اس کے اندر. اور محب جو ہے اس کے اندر ادب ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کو پیچھے رکھتا ہے، وہ محبوب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک عاشق صاحب تھے تو محبوب سے ملاقات کا وقت ملا تو رات کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا. شعر کہا، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا. کہ اے اللہ شب وصال چھوٹی ہے، شب جدائی کا کوئی ٹکڑا ساتھ جوڑ دیں، لمبا کر دیں اس کو. یہ عاشق کا حال ہوتا ہے. اور جو محب ہوتا ہے چونکہ ادب ہوتا ہے، وہ محبوب کی خوشی کو سامنے رکھتا ہے، رضا کو سامنے رکھتا ہے. چنانچہ محب کا یہ حال کہ نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ محب کی بات ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا. تم جتنا بھی محبت کرنے والے بن جاؤ گے تمہارے اندر ادب تو رہنا چاہیے نا، ادب کے حد سے باہر تو نہیں نکل سکتے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اب بھئی اگر ہمیں اللہ رب العزت سے محبت کرنی ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. 3 چیزوں سے یہ محبت بڑھتی ہے. ایک اتباع سنت سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت فرمائیں گے. تو دیکھو اللہ کا محبوب بنتا ہے نا بندہ اتباع سنت سے. دوسرا کثرت ذکر سے کہ ذکر سے ذات کی محبت آتی ہے. اور تیسرا محبین کی محفل میں بیٹھنے سے، عشق والوں کی محفل میں بیٹھنے سے. یہ آگ سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. مقناطیس کے پاس لوہے کا ٹکڑا لے جاؤ، لوہے کے ٹکڑے میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے. اللہ والوں کی ایک محفل میں آ جاؤ تو دل کی دنیا گدگدا جاتی ہے. یہ اللہ والے دلوں کو گدگدا دیتے ہیں، دلوں کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں. اپنے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے دلوں کو بھی گدگدا دیتی ہے. تو ان 3 چیزوں سے یہ محبت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. اب بھئی اگر اللہ رب العزت سے ہمیں محبت ہے تو اللہ کی ملاقات کے لیے ہمیں تیار بھی تو ہونا چاہیے. آج کسی کو میسج ملے کہ جی آپ کی میٹنگ ہے فلاں کے ساتھ، لوگ اس کے لیے ڈریس نیا بنواتے ہیں، تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کے لیے جانا ہے. تو اللہ کی ملاقات کے لیے ہم نے بھی تو جانا ہے، ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے. ذرا دیکھیے کہ آخر دلہن کو کیوں سجاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے دلہن کو سجانے کی، اتنے اچھے کپڑے پہنانے کی؟ دلہن کو سجانے اور اچھے کپڑے پہنانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ
کہ اس کا خاوند اس سے پہلی نظر میں محبت کرے. تو جس طرح دلہن کو دلہا کے لیے سجایا جاتا ہے، مومن بندہ اپنے دل کو اپنے رب کے لیے سجاتا ہے. قیامت کے دن اللہ دلوں کو دیکھیں گے. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دلوں کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں. دل چاہتے ہیں ہم اپنے دل کو منور کریں، گناہوں کے اثرات سے اس کو پاک صاف کریں، اللہ کی محبت سے اس کو بھر دیں، ہمارا پورا وجود اللہ کی محبت میں رچ بس جائے. ایسی محبت اللہ کی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. ایسا دل ہو اللہ کی محبت میں کہ قیامت کا شور ہو پرواہ نہ ہو. یہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو. اللہ رب العزت ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں.